السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ضلع سیلم ایک نظر میں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع سیلم حضرت مولانا محمد اقبال قاسمی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا مزمل حسین صاحب رحمہ اللہ کی امیدوں، تمناؤں اور ان بزرگوں کی آہ سحرگاہوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جماعت اپنے مقصد کی طرف مسلسل رواں دواں ہے۔ الحمدللہ علماء کی ایک مضبوط جماعت حضرت قاری ابرار احمد صاحب قاسمی کی سرپرستی میں مستقل طور پر مصروف عمل ہے اور کام کو حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ ضلع سیلم میں جمعیت علماء کا اپنا مستقل دفتر قائم ہے، جہاں سے اعلانات، رپورٹنگ، ایڈیٹنگ اور حسابات کا روزانہ کا نظام باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ اس دفتر میں چند علماء مستقل طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس دفتر میں ماہانہ عمومی مشورے کے علاوہ ہفتہ وار دینی تعلیمی بورڈ، شعبہ اصلاح معاشرہ اور دیگر شعبہ جات کے مشاورتی اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت پورے ضلع میں 24 مکاتب باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح شعبہ اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام 5 مقامات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف یونٹوں میں ماہانہ مستورات کے اصلاحی بیانات بھی باقاعدگی سے طے ہیں۔ نوجوانوں کی صحیح رہبری اور اصلاح کا انوکھا کام بھی جاری ہے، جس کے تحت دفتر میں تقریباً 40 نوجوانوں کی حاضری رہتی ہے۔ اس نشست میں علماء کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں اور نوجوانوں کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکاؤٹ اسٹڈی سینٹر اور محکمہ شرعیہ کے نظام کا کام بھی مسلسل جاری ہے۔ الحمدللہ ماضی قریب میں جن جلیل القدر علماء اکرام نے ضلعی جمعیت کے پروگراموں میں شرکت فرمائی، ان میں حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری، حضرت مفتی عفان صاحب منصور پوری، حضرت مفتی طلحہ صاحب نقشبندی، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآباد، حضرت مولانا حبیب ندوی صاحب، حضرت مولانا مفتی شمس الدین بجلی صاحب، حضرت مولانا ہارون صاحب ادرم پٹنم، حضرت مولانا منصور کاشفی صاحب، حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی، حضرت مولانا عبدالقادر کاشفی، حافظ عاصم عبداللہ صاحب اور دیگر علماء اکرام شامل ہیں۔ اسی طرح قائد جمعیت حضرت مولانا محمود مدنی مد ظلہ العالی جمعیت علماء تمل ناڈو کے ایک اہم پروگرام میں سنکری ضلع سیلم تشریف لا چکے ہیں۔ مکاتب کے تعلق سے ایک عظیم اور تاریخی کام یہ انجام پایا کہ دینی تعلیمات کتاب کا تمل ترجمہ اور ایڈیشن مکمل کیا گیا۔ ان مستقل جاری رہنے والے کاموں کے علاوہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق دینی و رفاہی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کوششوں، محنتوں اور خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔